شکار کی بات شروع کرتا ہوں تو اس زمانے کے کئی واقعات یاد آ جاتے ہیں جن کا شکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے میرے نام کے ساتھ شکاری کا لیبل لگا کر مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں صرف شکار کی کہانیاں سنایا کروں۔ میرا شکار بھی کوئی شکار تھا۔ کتے ایک خرگوش کے پیچھے دوڑے اور ہم کتوں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ نہ کچھ حاصل نہ وصول، شکار تک پہنچے تو شکار غائب، بل میں گھس گیا یا کتوں نے چٹ کر لیا شکار۔ ہمارے حصے میں پسینہ اور تھکن آتی تھی اور اپنی ماؤں کی گالیاں۔ اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ مصرع نہ کہہ جاتے لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، تو میں آپ کو کبھی نہ بتا سکتا کہ ہم شکار کیوں کھیلا کرتے تھے۔ بہانے والا مصرع میرے لیے ایک معقول بہانہ بن گیا ہے، ورنہ ساری عمر شرمساری میں گزر جاتی کہ میں خرگوشوں اور گیدڑوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کرتا رہا۔ یہ بھی اچھا ہے کہ جانور کی مادہ بیوہ نہیں ہوتی، ورنہ یہ گناہ بھی میرے کھاتے میں لکھا ہوتا کہ میں نے بہت سی خرگوشنیوں اور گیدڑیوں کے سہاگ اجاڑے ہیں۔ آج بھی آپ کے چپکائے ہوئے لیبل سے مجبور ہو کر شکار کا کوئی دلچسپ واقعہ یاد کر رہا تھا کہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا جو ہمارے معاشرے کا ایک حادثہ ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اسے شکار کی کہانی سمجھ کر نہ سنیں۔ زمانہ بدل گیا ہے مگر ہمارے خیالات اور طور طریقے نہیں بدلے۔ زمانہ بھی ایسا بدلا ہے کہ میرے لڑک پن کے دور اور آج کے دور میں فی الواقعہ زمین اور آسمان جتنا یا سیاہ اور سفید جتنا فرق آ گیا ہے، جیسے تہذیب و تمدن ہی بدل گیا ہو۔ آج اپنے دور کی باتیں سنانے لگتا ہوں تو بعض باتیں ناقابل یقین اور بعض مضحکہ خیز لگتی ہیں۔ مثلاً محبت اور پیار کو ہی لے لیجئے، جسے آج کل رومانس لڑانا کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل رومانس لڑانا فیشن بن گیا ہے۔ دل یوں لیے دیے جاتے ہیں جیسے سگریٹ کا پیکٹ کھول کر سگریٹ پیش کیا جاتا ہے۔ بیک وقت 2 سگریٹ سلگے، سوٹے لگے، دھواں اٹھا اور سگریٹ پھینک دیے گئے۔ پھر کہیں اور جا کر کسی اور سگریٹ کو پیش کیا گیا یا کسی کا پیش کیا ہوا سگریٹ لے لیا گیا۔ ہماری جوانی کے دور میں بھی رومانس ہوا کرتے تھے، مگر ایسے کھلے عام نہیں جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ پسند اور ناپسند، محبت اور نفرت انسانی فطرت میں شامل ہیں، ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ البتہ شرم و حیا اور کردار کو خیر باد نہ کہا جائے تو محبت آج کی رومان پرستی جس کے لیے فلمیں مشعل راہ ہیں، ان کی غلیظ صورت اختیار نہیں کرتی۔ ہمارے دور میں اکثر و بیشتر نوجوان کی پسند اور محبت دل میں ہی رہ جاتی تھی اور ان کی شادی کہیں اور کر دی جاتی تھی۔ پھر یہ نوجوان اپنی دلہنوں سے رومانس لڑایا کرتے تھے، اور جب کسی کی کسی سے محبت ہو جاتی تھی تو انہیں موت ہی جدا کرتی تھی۔ دل کو دہلا دینے والے ڈرامے جنم لیتے تھے۔ اپنے علاقے کا ایک جوان یاد آتا ہے جو کبڈی کا نامی گرامی کھلاڑی تھا۔ اس میں چیتے جیسی پھرتی اور طاقت تھی، جسم ایسا جیسے کسی بت تراش نے بڑی محبت سے تراشا ہو۔ خدا نے اسے آواز بھی پرسوز عطا کی تھی۔ رات کو سیف الملوک گاتا تھا تو راہ چلتے مسافر رک جاتے تھے، مگر اسے وہ عزت حاصل نہیں تھی جو اس دور میں اس قسم کے نامی گرامی کھلاڑیوں اور پہلوانوں وغیرہ کو حاصل ہوتی تھی، کیونکہ وہ ذات کا کمہار تھا۔ راجوں اور چودھریوں کے سامنے اسے چارپائی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ ایک سب سے اونچی ذات کی لڑکی اس پر مر مٹی۔ ملاقاتیں بڑی دشواری سے ہوتی تھیں۔ لڑکی دوسرے گاؤں کی تھی جہاں یہ آدمی کبڈی کھیلنے چند بار گیا تھا۔ گاؤں میں راز چھپ نہ سکا۔ ایک بار اسی گاؤں میں کبڈی کا میچ تھا، وہ گیا۔ اسے خفیہ ذریعے سے اطلاع ملی کہ لڑکی اسے فلاں غیر آباد مکان میں ملے گی۔ اس دور کی کبڈی بہت سخت ہوتی تھی۔ سانس روک کر کھلاڑی باری دینے جاتا تھا۔ سارا گاؤں تماشا دیکھنے جمع ہو گیا۔ کبڈی ختم ہوئی تو لوگ کھلاڑیوں کے گرد جمع ہو گئے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے۔ اس جوان نے موقع موزوں دیکھا، وہاں سے کھسک گیا اور اس غیر آباد مکان میں چلا گیا جہاں لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کسی نے دیکھ لیا اور لڑکی کے بھائیوں کو بتا دیا۔ بھائی کلہاڑیاں لے کر آ گئے اور مکان میں داخل ہوئے تو یہ آدمی کواڑ کے پیچھے ہو گیا۔ لڑکی سامنے کھڑی تھی، بھائی اس کی طرف گئے، یہ آدمی وہاں سے نکل گیا۔ اسے اپنے گاؤں میں جا کر دوسرے دن پتا چلا کہ بھائیوں نے بہن کو اسی مکان میں قتل کر دیا ہے۔ سارے گاؤں نے ایکا کر لیا اور قتل ہضم ہو گیا۔ اس سے اگلی رات یہ کمہار کلہاڑی لے کر لڑکی کے گاؤں گیا، اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا،
دونوں بھائیوں کو جگایا، وہ اٹھے تو دونوں کو اس نے قتل کر دیا۔ خون آلود کلہاڑی اٹھائے تھانے گیا اور بتایا کہ وہ 2 آدمیوں کو قتل کر آیا ہے۔ اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ اس کی بند مٹھی میں ایک ریشمی رومال تھا جو لڑکی نے اسے اس آخری ملاقات میں دیا تھا۔ یہ رومال پھانسی پانے تک اس کی مٹھی میں رہا، جو اس کی وصیت کے مطابق قبر میں بھی اس کے ساتھ گیا۔ یہ خاص طور پر سامنے رکھیں کہ یہ پاک محبت کی کہانی ہے، پاکستانی محبت کی نہیں۔ کبڈی سے مجھے ایک دوست جہانگیر خان یاد آ گیا ہے جسے ہم جہانا کہا کرتے تھے۔ اس کا بھی جسم بہت دلکش تھا۔ اس نے یہ دلکشی بڑی محنت سے حاصل کی تھی۔ ایسے جسم کو کمایا ہوا جسم کہا کرتے تھے۔ جہانا ہمارا دوست تو تھا لیکن ہماری شکاری پارٹی میں شامل نہیں تھا۔ وہ ورزش اور کبڈی کا شوقین تھا۔ میں شاید پہلے بھی کسی کہانی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے دور میں مرد فیشنی لباس اور بالوں کی بناوٹ سے نہیں، جسم کی بناوٹ کی وجہ سے پسند کیے جاتے تھے۔ اس دور کے نوجوان آج کی طرح کاغذ کے گھوڑے اور کاٹ کے الو نہیں ہوا کرتے تھے۔ دبلے پتلے اور کمزور جسم والے کو رشتہ بھی ذرا مشکل سے ہی ملا کرتا تھا۔ جہانا مردانگی کا نمونہ تھا۔ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گاؤں سے کوئی 2.5 میل دور ایک گاؤں میں جہانے کی رشتہ داری تھی۔ وہاں وہ جاتا رہتا تھا، کبڈی کھیلنے تو اکثر جاتا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اس گاؤں میں کچھ زیادہ ہی جانے لگا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا کہ اسے وہاں کے رشتہ داروں سے زیادہ پیار ہو گیا ہے یا وہاں کے کبڈی کے کھلاڑیوں سے۔ پہلے تو وہ اس طرح دوسرے تیسرے دن اس گاؤں میں کبھی نہیں گیا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، اگر راز کو دل میں رکھو تو بتا دوں کہ مجھے کس سے زیادہ پیار ہو گیا ہے۔ مجھے مشورہ بھی دو سابو۔ میں نے راز کو دل میں رکھنے کی قسم نہیں کھائی، اتنا ہی کہا، تمہیں ایسی بات کہنی نہیں چاہیے تھی، کہو کیا بات ہے۔ اسے اسی پر یقین ہو گیا، وہ آخر میرا دوست تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، مجھے بدماش تو نہیں کہو گے؟ مسجد میں چلو، قرآن سر پر رکھ دو، قسم کھا کر کہوں گا کہ اس لڑکی کو میں چاند کی طرح شفاف نیت سے چاہتا ہوں۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ شادی اسی کے ساتھ کروں گا۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے پڑھ کر کہوں گا کہ یہ میری ملکیت ہے۔ اس سے پہلے اس کی عزت کو اسی طرح عزیز سمجھتا ہوں جیسے اپنی بہن کی عزت۔ اس نے لڑکی کا نام بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ اسی گاؤں کی تھی جہاں وہ کبڈی کھیلنے جایا کرتا تھا۔ کہنے لگا، پہل اس لڑکی کی طرف سے ہوئی ہے، دلیر لڑکی ہے، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ لڑکی کے گاؤں سے کچھ دور لڑکی کے باپ کا سبزیوں کا باغ تھا جس میں رہٹ بھی تھا۔ وہاں درختوں اور جھاڑی نما پودوں کی بہتات تھی۔ باغ کی سبزیاں ہر روز اونٹ پر شہر کی منڈی میں بھیجی جاتی تھیں۔ باغ میں مزارے کام کرتے تھے۔ ہمارا علاقہ ایسا ہے کہ انسان ذرا پرے ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کھڈ نالے بے شمار ہیں، نشیب و فراز ہیں، گھاٹیاں اور ٹیلے ہیں۔ بارشوں اور آندھیوں نے مٹی کے ان خد و خال کو اب بالکل ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بعض ٹیلے اور گھاٹیاں میدان بن گئی ہیں۔ لڑکی امیر زمیندار گھرانے کی تھی۔ وہ کبھی کبھی اپنی ہمراز سہیلیوں کے ساتھ باغ میں جایا کرتی تھی۔ ادھر سے جہانا بھی چلا جاتا اور ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، جو 4-5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ نیت خواہ چاند کی طرح ہی شفاف ہو، چوری کی ملاقات کی سزا موت سے کم نہیں تھی۔ شرم و حجاب بھی غالب رہتا تھا۔ جہانا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا اور دیہاتی معاشرہ قسم کھائے ہوئے تھا کہ لڑکیوں کے رشتے اپنی برادریوں کے لولے لنگڑوں کو دے دیں گے، برادری سے باہر نہیں دیں گے۔ جہانے اور لڑکی کی ذاتیں الگ الگ تھیں اور دونوں اونچی ذاتیں تھیں، مگر برادریاں الگ ہونے کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکی کی اپنی برادری میں لڑکے موجود تھے۔ دوسری مشکل یہ کہ جہانے کی منگنی کئی سال پہلے ہو چکی تھی۔ آدھی صدی گزر گئی ہے۔ جہانے اور اس لڑکی کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہیں، لیکن وہ مجھے اسی طرح آنکھوں کے سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ دلکش جسم، دلوں کو موہ لینے والا چہرہ اور آنکھوں میں نوجوانی کا جادو۔ میں آج بھی اس کی آواز سن رہا ہوں۔ مجھے بدماش تو نہیں کہو گے؟ اس لڑکی کو میں چاند کی طرح شفاف نیت سے چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی مسکراہٹ یاد ہے اور اس کی سنجیدگی بھی یاد ہے۔ سابو، اس نے کہا، ہماری شادی نہیں ہو سکتی، تم کوئی حل نکالو۔ گاؤں کے بزرگوں کے کانوں تک یہ بات کسی طرح پہنچ جائے کہ دونوں برادریاں مسلمان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی کافر نہیں، پھر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟
بزرگوں کو کس طرح کہا جائے کہ ہماری شادی نہ ہوئی تو ہم دونوں زہر کھا کر مر جائیں گے یا ہم دونوں کہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ دونوں برادریوں میں کوئی بھی کافر نہیں، میں نے کہا، لیکن برادری سے باہر لڑکی کا رشتہ دینا کفر سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بزرگ تمہاری بات نہیں سنے گا، بات کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ مجھے تو یہی ایک صورت سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں کہیں بھاگ جاؤ۔ یہ تو اس نے بھی کہا ہے، اس نے کہا، وہ تیار ہے لیکن میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دل میں اس کی محبت ہے، اسی لیے میں اس کے ماں باپ اور پورے خاندان کی عزت کرتا ہوں۔ میں ان کی بیٹی کو بھگا لے گیا تو اس کے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لوگ اس لڑکی کا نام لیں گے تو کہا کریں گے کہ بدکار تھی، کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اس کے آنسو یاد ہیں جو اس کی آنکھوں میں تیر آئے تھے۔ اس کی الجھن کا کوئی حل نہیں تھا۔ اس کے راز سے ہم 3 دوست واقف ہوئے۔ آج اتنی مدت بعد، جب نہ وہ دنیا میں رہا ہے نہ لڑکی، میں یہ راز آپ کو سنا رہا ہوں۔ دوستوں میں صرف ایک رازدار زندہ رہ گیا ہے، یہ شہباز خان ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں بوڑھے گاؤں کے قبرستان میں جاتے ہیں، دوستوں کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو جوانی میں ہی ہمارے شکار کے خط کا شکار ہو گئے، اور وہ بھی ہیں جو دوتوں پوتوں کو گودی کھلا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک روز کوئی 4 ماہ گزرے، جہانے کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر شہباز خان نے کہا، جہانے کے مسئلے کا یہی حل تھا، اللہ نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہم نے حسب معمول شکار کا پروگرام بنایا۔ مئی کے مہینے کا آغاز تھا، گندم کی فصل کٹ چکی تھی، کھلیان ابھی سنبھالے نہیں گئے تھے، فصل وہی کھڑے تھے جو دیر سے بیجے گئے تھے۔ یہ موسم کتوں کے شکار کے لیے اس لیے اچھا نہیں ہوتا تھا کہ دن کو دھوپ تیز ہو جاتی تھی، لیکن اس لحاظ سے یہ موسم اچھا تھا کہ خرگوش اور سہ زیادہ ملتے تھے۔ دوستوں نے ایک روز بعد چلنے کا پروگرام بنایا۔ جہانے کو پتہ چلا تو وہ بھی جانے کو تیار ہو گیا۔ ہم کوئی 1.5 درجن دوست 1 درجن کتے لے کر سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے گاؤں سے نکل گئے۔ دور جا کر کتوں کی زنجیریں کھول دیں اور آگے گئے تو کوئی 1.5 میل دائیں طرف ہمیں اس لڑکی کا گاؤں دکھائی دینے لگا جسے جہانا چاہتا تھا۔ اس سے دور ہٹ کر لڑکی کے باغ کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ہم نشیبی علاقے میں چلے گئے تو گاؤں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ باغ بھی، کتے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہمارے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ گیدڑوں اور خرگوشوں وغیرہ کی بو انہیں بے قرار کیے ہوئے تھی۔ سورج بہت اوپر آ گیا اور گرمی شروع ہو گئی تھی۔ ابھی تک کتوں کو کوئی شکار نظر نہیں آیا تھا۔ ہم مایوس نہیں تھے، گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی 2 فرلانگ دور بالکل سامنے سے ہمیں ایک گیدڑ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی چال چلنے اور دوڑنے کے درمیان تھی۔ کتوں نے اسے نہ دیکھا، وہ اپنی چال بدلے بغیر ہماری طرف آتا رہا۔ ہم سمجھے کتا ہوگا۔ گیدڑ ایسا جانور ہے کہ کتے تو دور، انسان کی بو پا کر انتہائی تیز رفتاری پر بھاگ اٹھتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ گیدڑ نہیں ہو سکتا تھا جو کتوں اور انسانوں کے جلوس کو دیکھ کر بھی ان کی طرف نڈر ہو کر آ رہا تھا۔ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا، مگر وہ گیدڑ ہی تھا۔ مگر ہمارے لیے یہ معمہ تھا کہ وہ ڈر کر بھاگ کیوں نہیں گیا۔ ایسے معموں کو ہم شرشرار کہا کرتے تھے۔ یہ کوئی جن ہوگا جس نے گیدڑ کا روپ دھار لیا ہوگا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا اور بھونک کر اس کی طرف دوڑے، مگر گیدڑ اسی چال سے کتوں کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس نے غرانا شروع کر دیا۔ ایک لڑکے نے چلا کر کہا، یہ گیدڑ ہے، باولا ہے، کتوں کو روکو۔ ہم سب دوڑ پڑے۔ میں نے دیکھ لیا کہ گیدڑ کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ کتوں سے لڑنے کے لیے دانت نکالے ہوئے تھا۔ باولا گیدڑ، کتا یا کوئی بھی باولا جانور کسی کو کاٹ لے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے، اور اگر کتا کسی باولے جانور کو کاٹ لے اور کچھ خون اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ بھی باولا ہو جاتا ہے۔ ہمارے کتے تربیت یافتہ شکاری اور بڑے قیمتی تھے۔ وہ سب گیدڑ تک پہنچ گئے۔ گیدڑ نے قہر سے غرا کر پہلے حملہ آور کتے پر حملہ کیا۔ یہ کتا ایک طرف ہو گیا، کتوں نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ گیدڑ ان پر حیران کن پھرتی اور غضب سے حملے کرتا تھا۔ ایک گیدڑ نے 1 درجن کتوں کو پریشان کر دیا۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے۔ ڈر یہ بھی تھا کہ گیدڑ ہم میں سے کسی کو نہ کاٹ لے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالنی شروع کیں اور انہیں اس زبان میں جو وہ سمجھتے تھے قابو میں لانے کے لیے چلانے لگے۔ گیدڑ ہم پر حملے کے لیے آیا۔ میرے کئی دوستوں کے پاس ڈنڈے اور کلہاڑیاں تھیں۔ سب نے گیدڑ پر ہلہ بول دیا۔ زیادہ تر ڈنڈے اس کے سر پر مارے گئے، جن سے وہ جلدی گر پڑا اور مر گیا۔
باولے گیدڑ کو اس طرح پڑا رہنے دینا خطرناک تھا۔ اسے گدھوں اور بھیڑیوں اور کتوں نے کھانا تھا، سب باولے ہو جاتے۔ ہم نے کلہاڑیوں سے گہرا کھڈا کھودا اور اس میں اسے دبا دیا۔ کتوں کا معائنہ کیا، کسی پر گیدڑ کی رال نہیں پڑی تھی اور کسی نے اسے منہ نہیں ڈالا تھا۔ اگر ہم کتوں پر قابو نہ پا لیتے تو یہ 1 درجن کتے 24 گھنٹوں کے اندر اندر باولے ہو کر گاؤں میں تباہی مچا دیتے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہم آگے نکل گئے۔ ذرا دور گئے تو بیک وقت 2 سہ دکھائی دیے۔ سہ بلی جتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اس کے تمام جسم پر کانٹے ہوتے ہیں۔ کانٹے 6 انچ لمبے بھی ہوتے ہیں، 1 فٹ لمبے بھی۔ یہ کانٹے پینسل جتنے موٹے ہوتے ہیں، بعض اس سے بھی موٹے۔ سہ کا منہ چوہے کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں بہت چھوٹی اور پاؤں انسان کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ اپنا دفاع اس طرح کرتا ہے کہ تمام کانٹے کھڑے کر لیتا ہے۔ کانٹوں کی نوک سوئی کی طرح تیز ہوتی ہیں۔ ان کا زخم عام زخم کی نسبت خاصی دیر سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ان کانٹوں کے قلم بھی بن سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سیاہ اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سفید گول دائرے ہوتے ہیں۔ دیہات کے لوگ سہ کا کانٹا گھر میں نہیں رکھتے، کہتے ہیں جس گھر میں سہ کا کانٹا ہو اس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا رہے تو لوگ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی دشمن سہ کا کانٹا رکھ گیا ہے۔ معلوم نہیں کانٹے کی یہ کرامات کہاں تک صحیح ہیں۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ چبھنے کے معاملے میں یہ کانٹا خطرناک ترین ہوتا ہے۔ کتے بھی سہ سے دور ہی رہتے ہیں۔ ہمیں خود زخمی ہونے میں لطف آتا تھا، اس لیے ہم کتوں کو زخمی کرانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ سہ کتوں جتنا تیز نہیں بھاگ سکتے، ہمارے کتوں نے انہیں گھیر لیا۔ اس تماشے میں دیکھنے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ کتے سہ کے منہ کو منہ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سہ پیٹ پھیر لیتا ہے۔ کتے سہ کے اسی داؤ سے اس کے کانٹوں سے زخمی ہو جاتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمارے کتے تجربے کار تھے، انہوں نے سہوں کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور سہ درمیان میں ایک ہی جگہ گھوم رہے تھے۔ 2-3 کتے اکٹھے حملہ کرتے اور انہیں کانٹے لگتے تو چیختے چلاتے پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ڈرنے والے کتے نہیں تھے، ڈر کے بجائے ان پر انتقام کا بھوت غالب آتا گیا۔ 5-6 کتوں کے چہرے سے خون پھوٹنے لگا تھا۔ ہماری حوصلہ افزائی اور تھپکیوں سے کتے اور دلیر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ معرکہ بہت دیر تک جاری رہا۔ سہ کو صرف منہ سے پکڑا جا سکتا تھا، لیکن اس کا منہ چھوٹا اور اتنا نیچے ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ایک کتے کا پنجہ ایک سہ کے منہ پر پڑ گیا، جس سے سہ کی آنکھ بیکار ہو گئی۔ یہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ایک اور کتے نے اس کا منہ اپنے منہ میں لے لیا۔ بھمبھوڑا تو سہ الٹا ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں مقابلے کی ہمت نہ رہی۔ دوسرے سہ نے تھک کر یا اپنے ساتھی کا انجام دیکھ کر ہتھیار ڈال دیے۔ کتوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ یہ جانور ہمارے کسی کام کے نہیں تھے۔ کتے ان کا گوشت کھانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کھانے دیا، کیونکہ اس کے گوشت کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے۔ کتے کھا لیں تو اس کے بعد پانی ہی پیتے رہتے ہیں، پھر دوڑنے کے قابل نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ شکار کے دوران ہر جگہ پانی ملتا بھی نہیں۔ ہمارے لیے یہ تماشا اچھا تھا، مگر باولے گیدڑ نے جو بدمزگی پیدا کی تھی اس کا اثر دل پر موجود تھا۔ اسے ہم اچھا شگون نہیں سمجھتے تھے، دل پر بوجھ سا تھا۔ یہ بوجھ میرا عزیز دوست شہباز خان بھی محسوس کر رہا تھا، جس کا اظہار اس نے یہ کہہ کر کیا، واپس نہ چلیں سابو، ایسے لگتا ہے جیسے آگے گئے تو کوئی حادثہ ہو جائے گا۔ باولے گیدڑ سے جو سامنا ہوا ہے اس سے طبیعت ٹھکانے نہیں رہی۔ لیکن باقی دوست آگے جانے پر خوش تھے اور وہ چلے جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز ہو گئی تھی، لڑکے درختوں کے جھنڈ تلے بیٹھ گئے، تھکن ہو گئی تھی۔ جہانہ کدھر ہے؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جہانہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے شہباز کو اور اس نے میری طرف دیکھا، ہمیں معلوم تھا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست کو بھی معلوم تھا، اس نے بے پرواہی سے کہا، جانے دو یار، جہاں چلا گیا ہے اسے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں، ویسے ہی ساتھ چلا آیا تھا۔ یہ قریب ہی اس کے رشتہ داروں کا گاؤں ہے، وہاں چلا گیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دوست کی اس بات کی تائید کی اور کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ آگے چلیں گے؟ ایک اور نے کہا، اور سب آگے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سب آگے آگے جا رہے تھے۔ میں، شہباز اور ہمارا تیسرا دوست افضل، جو ہمارا اور جہانے کا ہمراز تھا، پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہم اس لڑکی کے گاؤں سے تو دور سے گزرے تھے، اس کا سبزیوں کا باغ قریب تھا۔ جہانے نے ہمیں بتایا تھا کہ کبھی کبھی لڑکی باغ میں آتی ہے اور وہاں سے نظر بچا کر نشیب میں آ جاتی ہے، جہاں جہانہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ جہانہ ادھر ہی چلا گیا ہے
اور وہاں سے واپس چلا جائے گا۔ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ یہ خطرہ واقعی تھا، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ میں نے جہانے کو اس خطرے سے آگاہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اس لڑکی کو دل سے اتارنے کی کوشش کرو، شادی ناممکن ہے۔ مگر جہانہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس ویرانے میں لڑکی اور لڑکے کی ملاقات خواہ بہن بھائی جیسی ہی ہوتی، اتنا بڑا جرم تھا کہ جس کی سزا قتل سے کم نہیں تھی۔ ہم تینوں دوست اسی موضوع پر باتیں کرتے گئے۔ آگے ایک اترائی آ گئی جو خشک برساتی نالے میں جا ختم ہوتی تھی۔ نالا وسیع تھا۔ ہم سب نیچے اتر گئے۔ دونوں اطراف مٹی کی عمودی دیواریں کھڑی تھیں جو خاصی اونچی تھیں۔ ہمیں نالے سے پار کی دیوار کے ایک شگاف میں داخل ہو کر اوپر جانا تھا۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ دیکھا، وہاں جا بیٹھے اور سب جو کچھ کھانے کے لیے ساتھ لائے تھے درمیان میں ڈھیر کر دیا اور کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر اٹھے، ہم جدھر سے آئے تھے ادھر کی اونچی دیوار میں کھو یا گف کے دہانے جیسا شگاف نظر آیا جو ہم سے کوئی 50 قدم دور تھا۔ ایک طرف سے دیوار کے ساتھ ساتھ نالے کے اندر ایک گیدڑ بہت تیز دوڑتا نظر آیا۔ کتوں نے اسے دیکھ لیا۔ تمام کتے دوڑ پڑے، ہم بھی دوڑے۔ ہم جانتے تھے کہ گیدڑ شگاف کی طرف جا رہا ہے اور اس میں چلا جائے گا۔ ہم شگاف کی طرف دوڑے جا رہے تھے لیکن گیدڑ تیز تھا۔ کتوں کو چند قدم کے فاصلے پر چھوڑ کر وہ کھو میں چلا گیا۔ ہمارے کسی دوست نے کہا اس نے کوئی 1 گز لمبا سانپ کھو کے اندر جاتے دیکھا ہے۔ یہ سانپ باہر تھا، ہمارے اور کتوں کے شور سے کھو کے اندر چلا گیا۔ 2 اور دوستوں نے بھی بتایا کہ سانپ اندر گیا ہے۔ ہمارے لیے سانپ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ باہر ہوتا تو ہم اسے شغل کے طور پر مار ڈالتے۔ کھو میں چلا گیا تو اس کے ساتھ ہماری دلچسپی ختم ہو گئی۔ مگر سانپ ہمارے لیے اس لیے مسئلہ بن گیا کہ ہمارے 2 کتے کھو کے اندر چلے گئے تھے۔ جو کتے ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں ہم نے پکڑ لیا۔ ہمارا شکار تو وہی دلچسپ ہوتا تھا جو ایسی کھوہوں اور لمبے لمبے پرپیچ غاروں میں گھس جاتا تھا۔ مگر اس کھو میں سانپ بہت بڑا خطرہ تھا۔ ہم کسی کتے کو سانپ سے نہیں مروانا چاہتے تھے۔ اندر جو 2 کتے چلے گئے تھے ان میں ایک میرا تھا اور دوسرا افضل کا بولی کتا، جس کی خون خاری اور طاقت کی کئی کہانیاں سنا چکا ہوں۔ وہ قابل قدر کتا تھا اور میرا کتا اس لیے سب سے زیادہ قیمتی تھا کہ وہ میرا تھا۔ ہم نے باہر سے کتوں کو بلایا، وہ نہ آئے۔ ان کے غرانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ کھو دراصل پانی کا وہ زمین دوز راستہ تھا جس کے متعلق میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں۔ اوپر کہیں سے بارش کا پانی جنگلی چوہوں کے بل میں داخل ہوتا ہے۔ چوہوں نے زمین نرم کر رکھی ہوتی ہے۔ پانی راستے بناتا کہیں دور سے مٹی کی دیوار پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ پانی کے اس صدیوں کے عمل سے اس کی زمین دوز گزرگاہ ایک لمبی اور بھول بھلائیوں جیسی سرنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسی بعض سرنگیں اندر سے کشادہ اور ان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کی 2-2 3-3 شاخیں بن جاتی ہیں۔ ان میں داخل ہونے کے لیے ہم ایک ٹارچ ہمیشہ ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ میرے پاس 3 سیل والی 1 فٹ لمبی ٹارچ تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ روداد جس کا نام ہے قبر کا بھید۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اور افضل دہانے کے اندر چلے گئے۔ شہباز بھی ہمارے پیچھے گیا۔ چند گز ہمیں جھک کر چلنا پڑا۔ آگے سرنگ ذرا بلند ہو گئی۔ کتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ٹارچ جلائے اور ڈنڈا تانے آگے آگے تھا کہ سانپ نظر آئے تو اسے مارا جائے۔ سانپ کا ہی ڈر تھا۔ سرنگ کے چھت سے مٹی کے لمبے لمبے تودے عجیب عجیب شکلوں سے لٹک رہے تھے۔ راستہ ہر چند قدم بعد مڑتا تھا لیکن کہیں بھی راستے 2 نہ ہوئے۔ ہم ادھر ادھر دیکھتے چلے گئے، موڑ مڑتے گئے۔ سانپ تو شاید بل میں کہیں جا چھپا ہوگا لیکن مجھے ٹارچ کی روشنی میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے۔ اپنے دونوں کتوں کی جو ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ یہی ڈر تھا کہ کتوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہو سکتا ہے اندر 1 سے زیادہ سانپ ہو۔ بہت دیر چلنے کے بعد مجھے ایسا نظر آنے لگا جیسے دور آگے باہر سے روشنی سی آ رہی ہو۔ ہم چلتے گئے تو روشنی صاف ہو گئی۔ وہ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ تھا۔ وہاں سے جھک کر باہر نکلے۔ یہ ایک کھڈ تھا جس کے کنارے ڈھلانی تھے۔ ایک طرف کی ڈھلان کا زاویہ ایسا تھا کہ آسانی سے اوپر نیچے آ جا سکتے تھے۔
زمین سے پتہ چلتا تھا کہ بارشوں کا پانی اوپر سے اس کھڈ میں آتا ہے اور جس سرنگ سے ہم آئے ہیں اس سے گزر کر برساتی نالے میں چلا جاتا ہے۔ یہ سرنگ پانی نے ہی بنائی تھی۔ ہم کھڈ سے اوپر گئے تو دونوں کتے بھی نظر آ گئے۔ گیدڑ نکل گیا تھا، کتے بےتابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے انہیں بلا لیا، تب ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جہانہ جس لڑکی کو چاہتا تھا اس کا باغ ہم سے بمشکل 100 قدم دور تھا۔ ہم اس سے تھوڑی ہی دور سے گزر کر نیچے گئے تھے۔ سرنگ ہمیں پھر وہیں لے آئی، بلکہ اس کے اور قریب لے آئی۔ سنو یارو، شہباز نے کہا، ذرا کھڈ میں چلو، مجھے ایسے لگا تھا جیسے میں نے وہاں خون دیکھا تھا۔